أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد العشرة الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Respected مومنین و مومنات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین, شہر رمضان المبارک ماشاءاللہ سے آپ کا اچھا گزر رہا ہوگا, روزے بھی رکھ رہے ہوں گے, عبادات بھی ہو رہی ہوں گی, اور انشاءاللہ ہم سب مل کے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کے لیے بھی ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں, اور مالک ہمیں انشاءاللہ معافی فرمائے گا, ہمارے گناہوں سے درگزر بھی فرمائے گا. شہر رمضان رحمتوں کا مہینہ, برکتوں کا مہینہ اور خدا سے قربت کا مہینہ ہے. کل میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا تھا, اور اس سے پہلے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع کی ہے, جو جناب سعید ابن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہے. رسول خدا نے ایک ایک دن کے فضائل بیان فرمائے کہ شہر رمضان کیا ہے, شہر رمضان کیا ہے, شہر رمضان تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہے, شہر رمضان الکریم تمہارے لیے کتنی برکتیں لے کر آیا ہے, تمہارے لیے کتنی رحمتیں لے کر آیا ہے. اور 9ویں دن کے 8 دن کے میں بیان کر چکا, 9واں دن جو شہر رمضان الکریم کا ہے, اس کے بارے میں پروردگار سے یہ حدیث, یہ جو قول نقل فرمایا گیا, رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت کو خدا اس 9ویں دن کے بدلے میں کیا دے گا, کہ خدا تجھے 1000 عالم معتکف اور ہر 1000 مراتب کے برابر ثواب عطا کرے گا. یعنی ایک دن میں اپنی امت کے لیے اتنی رحمتیں رحمت للعالمین نے مانگی ہیں اور لی ہیں. اور پروردگار عالم ہم سب کو سید المرسلین سے کے صدقے میں یہ ساری رحمتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل کی جو مجلس ہے, کل کا جو درس ہے, وہ ہم سید انور حسین نقوی صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ امامیہ شاہ نجف پیرس فرانس ہیں, ان کے جواں سال بھانجے کی طرف سے ہوگی, اور انشاءاللہ اس پہ ٹاپک ہمارا صرف موت رہے گا. آج ہم اپنی جو حدیث شروع کیے تھے اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اور پھر تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کچھ چل رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل فرمایا, مولا نے فرمایا کہ میرے جد امجد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل دین کی کچھ علامات ہیں, اہل دین کی کچھ نشانیاں ہیں, دینداروں کی کچھ نشانیاں ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں, جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ اہل دین ہیں. سب سے پہلے یہ سچ بولتے ہیں, تو اس کے بعد یہ امانت دار ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ عہد و پیمان کو وفا کرنے والے ہوتے ہیں, یہ صلہ رحمی کرتے ہیں, قطع رحمی نہیں کرتے, کمزوروں پر رحم کرنا ان کی شیوا ہے, عورتوں سے کم آمیزش رکھتے ہیں, اور اپنے دوسرے بھائیوں سے اور دوسرے لوگوں سے بھلائی کرتے ہیں, حسن اخلاق رکھتے ہیں, ان کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے.
یہ نہیں کرتے کہ جو ان کے قریب آئے یہ اسے گھر سے باہر نکال پھینکے، یا یہ ان کے آباء و اجداد پہ لعن طعن شروع کر دیں، یا یہ بد زبانی کر کے لوگوں کو دور بھگائیں۔ نہیں، اہل علم کا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا، اور یہ کشادہ روی سے پیش آنا ان کا کام ہوتا ہے، ان کی نشانی ہے۔ علم کی پیروی کرنا ان کی نشانی ہے، یعنی یہ علم کو لائک کرتے ہیں، علم کو فالو کرتے ہیں، اہل علم سے محبت کرتے ہیں، اور اہل علم کی محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ مومن کی ایک نشانی ہے۔ یہ جہالت کو پسند نہیں کرتا، جاہلوں کی محفلوں کو پسند نہیں کرتا، یہ ایسے امور کو بجا لاتا ہے کہ جو قرب الہی کا ذریعہ بنے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت، مولا فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے بشارت اور بہتر بازگشت ہے، اور ان کے لیے ہی وہ شجرہ طوبہ ہے جس کی جڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوگی، اور ہر مومن کے گھر میں اس کی ایک ایک شاخ ہوگی، اور مومن جب بھی جس چیز کی خواہش کرے گا وہ شاخ اس کی مطلوبہ خواہش کے مطابق اس کو وہ چیز فراہم کرے گی۔ اور درخت طوبہ کا سایہ اتنا دراز ہے کہ اگر کوئی سوار 100 سال تک بھی اس کے زیر سایہ سفر کرے تو بھی وہ اس کے سایہ کو عبور نہ کر سکے گا، اور اگر کوئی اس کے نیچے سے پرواز کرے تو وہ بھی اس کے برابر پہنچ نہ پائے گا اور گر جائے گا، اس کے آخری حصہ تک نہ پہنچ سکے گا۔ اس طرح کی نعمتوں کے لیے رغبت اپنے اندر پیدا کرو مومن، اپنے اندر یہ ایک اپنی پیاس کو بھڑکاؤ، علم لینے کے لیے، اللہ کی نعمات لینے کے لیے، اللہ کی قربت لینے کے لیے، اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ساری جو نعمتوں کا بیان کیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ سب فرضی ہیں اور یہ پتہ نہیں ملیں گی یا نہیں، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اسے یہ ہر چیز ملے گی اور وافر مقدار میں ملے گی، بھلے ہی اس فانی دنیا میں اس کو نہ ملے، بھلے ہی اس مختصر عمر میں اس کو نہ ملے، لیکن جب وہ پروردگار عالم کے پاس پیش ہوگا، جب اسے قبر میں اتارا جائے گا، تب یہ انسان اور یہ مومن، یہ مسلمان یہ محسوس کر سکے گا کہ میں نے جو کچھ دنیا پہ کیا ہے آج میں نے اسے پا لیا ہے، اور آج میں اس کو پا رہا ہوں۔ یہ ہے، یاد رکھو مومن کا نفس اس کے لیے ہی مشغول رہتا ہے، جبکہ لوگ اس سے راحت پاتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو مومن اپنے چہرے کو اللہ کے لیے بچھا دیتا ہے اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اپنے خالق سے آتش دوزخ سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات بھر مناجات کرتا ہے۔ خبردار تم بھی ایسے ہی بنو۔ میرے مولا نے اپنے مومنین کو یہ فرمایا، یہ دیندار ہوتے ہیں، یہ دیندار لوگوں کی نشانیاں ہیں، اور بہترین لوگ بن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ، بہترین لوگ بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اور پروردگار عالم کو ہمیشہ راضی کرنے میں لگے رہو۔ بہترین بندہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تم ہمیشہ اپنی دوستی جو ہے وہ اللہ کے لیے رکھو، اپنی دشمنی جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے رکھو۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے، لوگ آپ کے بارے میں کیا کومنٹس دیں گے، لوگ آپ کے بارے میں کیا لکھیں گے، لوگ آپ کے بارے میں کیا ویڈیو بنائیں گے۔ آپ اس کی فکر مت کریں۔ اہل علم اگر ہیں تو پھر معصومین علیہ السلام کے علم کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور حق کا ساتھ کبھی مت چھوڑیں، اہل حق کا ساتھ کبھی مت چھوڑیں۔ کبھی بھی یہ مت سوچے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس سے میرا دوست ناراض ہو جائے گا۔ نہیں، دوست کو راضی اور ناراض کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی کام مت کرو۔ جب بھی تم کچھ کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اللہ کی ناراضگی کے لیے کرو۔ یہ نہ ہو تمہارا پر جب بھی کوئی کام کرنے لگو
ایک بار یہ سوچو کہیں تمہارا پروردگار تم سے ناراض تو نہیں ہو رہا، کہیں تمہارا پروردگار تم کو اپنے آپ سے دور تو نہیں کر رہا۔ اگر وہ اس کام سے راضی ہے تو کر گزرو، اگر وہ اس کام سے راضی نہیں ہے تو اس کام سے رک جاؤ۔ اور خدا را اگر آپ اس حق کو بیان نہیں کر سکتے، حق کو نہیں پہنچا سکتے، تو مذہب اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی ایسا کام مت کرے جس سے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کو کوئی بھی نقصان پہنچے۔ ایسی حرکت اور ایسا کام مسلمان تو مت کر۔ یعنی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو تیری، دوستی بھی اللہ کے لیے ہو تیری، اٹھنا بھی اللہ کے لیے ہو تیرا، بیٹھنا بھی اللہ کے لیے ہو تیرا، ہاتھ پھیلانا بھی اللہ کے لیے ہو تیرا۔ مولا امیر المؤمنین کے چاہنے والوں، امت مصطفیٰ کے متوالوں، میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں آج شہر رمضان کریم کی برکتوں کے ساتھ کہ خدا را کوئی بھی ایسا کام مت کیجئے جس سے آپ کا خالق آپ سے ناراض ہو جائے، اور ہر وہ کام کیجئے کہ جس سے آپ کا پروردگار آپ پہ خوش ہو جائے، آپ پہ راضی ہو جائے۔ یہی اصل جیت ہے۔ دنیا کو اگر ہم راضی کرنے نکلیں گے تو نہیں کر پائیں گے، دنیا والوں کو اگر ہم راضی کرنے نکلیں گے تو نہیں کر پائیں گے۔ حق کا رستہ مت چھوڑے، حق بیان کرنا مت چھوڑے، حق کو سننا مت چھوڑے، حق کا ساتھ دینا مت چھوڑے، حق کی پرچار کرنا مت چھوڑے۔ الحق مع العلی وعلی مع الحق۔ جب آپ حق کی پہچان رکھیں گے تو علی تک پہنچ پائیں گے، کیونکہ حق تو علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ آپ اہل حق ہیں۔ میں ایک بڑی پیاری روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین سے، اپنے آباء و اجداد سے اس کی سند کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے ایک صحابی سے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ کے لیے محبت رکھو اور اللہ کے لیے بغض رکھو اور اللہ کے لیے دوستی کرو۔ حدیث رسول خدا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے لیے دوستی کرو اور اللہ کے لیے ہی دشمنی رکھو، کیونکہ اس طریقہ کے علاوہ تمہیں خدا کی دوستی نصیب نہیں ہوگی، اور اس کے بغیر انسان ایمان کا ذائقہ محسوس نہیں کر پائے گا۔ اگرچہ اس کے پاس نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ موجود ہو، اور آج دنیا میں لوگ دنیا کی خاطر ایک دوسرے کے بھائی بن رہے ہیں، اور دنیا کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت و مودت رکھ رہے ہیں، اور دنیا کے لیے ہی ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اور یہ چیز انہیں خدا سے کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور خدا کے عذاب سے ان کو بچا نہ پائے گی اگر یہ دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں تو۔ راوی نے رسول خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ میں نے خدا کے لیے دوستی کی ہے اور خدا کے لیے دشمنی کی ہے؟ یعنی پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ ہم نے اللہ کے لیے دشمنی کی ہے یا اللہ کے لیے دوستی کی ہے یا کس کے لیے ہم نے کی ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے دیکھ رہے ہو؟ مولا امیر المومنین کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، اسے دیکھ رہے ہو؟ اس نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کا دوست اللہ کا دوست ہے، تم اس سے دوستی رکھو، اور اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، تم اس سے دشمنی رکھو اور اس کے دوست سے دوستی رکھو، اگرچہ وہ تیرے والد اور تیرے بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے دشمن سے دشمنی رکھو اگرچہ وہ تیرا باپ اور تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی دوستی بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اسی لیے تو پروردگار عالم، آپ ایک بار جب مولا امیر المؤمنین سے منسلک ہو جائیں گے اور مولا سے سچے دل سے لگا لیں گے، صرف زبان سے نہیں۔ اے مؤمن، زبان سے صرف علی کو اپنا دوست مت کہو، دل سے کہو، دماغ سے کہو، ہر چیز سے کہو کہ علی میرا دوست ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کو صرف اگر زبان سے مانتے رہو گے
تو کبھی کامیابی نہیں پا سکو گے، بلکہ جب علی کو جس طرح سے علی منوا رہے ہیں اس طرح سے مانو گے تو زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک دوست نے بہت ہی پیاری ایک روایت واٹس ایپ کے ذریعے مجھے اس سال فرمائی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور اللہ ان کو بھی اجر دے، بیان الانوار کے حوالے سے، کہ مولا امیر المؤمنین نے زندگی کس طرح سے گزارے۔ بہترین اگر آج کا میسج آپ لینا چاہتے ہیں، بہترین زندگی گزارنے کا اصول آپ لینا چاہتے ہیں مولا امیر المؤمنین کی زبانی، تو میں آپ کی سمجھ پیش کر رہا ہوں۔ مولا امیر المؤمنین نے فرمایا، یا قمیل قل الحق علی کل حال وواد المتقین واہجر الفاسقین وجانب المنافقین ولا تصاحب الخائنین۔ بہت پیارے جملے۔ اے قمیل، کسی بھی حال میں حق بولنے سے گریز نہ کرو، یعنی سب سے پہلا اصول تو یہ ہے، اور پرہیزگار لوگوں سے دوستی رکھو، فاسقوں اور گناہ گاروں سے دور رہو، منافقین کے مکر و فریب سے ڈرتے رہو، اور خیانت کرنے والوں سے دوستی نہ کرو۔ یعنی مولا کا یہ پیغام ہے، سب سے پہلا اصول جو علی فرما رہے ہیں کہ ساری زندگی حق کا ساتھ دو، خواہ مصیبت کے حالات ہوں یا راحتی کے، چاہے تخت نشین ہو یا خاک نشین، زندگی کے تمام لمحات میں حق بات کہو اور حق بات سنو۔ پھر پرواہ نہیں کسی کی، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کون آپ کے بارے میں کیا کرے گا، کون آپ کو مجلس پہ بلائے گا نہیں بلائے گا، کون آپ کے ساتھ کیسا رہے گا، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے آپ لوگوں کو۔ یعنی مولا کا فرمان۔ اور دوسرا اصول جو مولا امیر المؤمنین نے جناب قمیل کے ذریعے سے فرمایا، وہ پرہیزگاروں کے ساتھ دوستی رکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھو، اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ دوستی رکھو، کیونکہ متقی و پرہیزگار لوگ اللہ کی رضا کے لیے تم سے دوستی رکھیں گے اور زندگی کے مشکل حالات میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی دوستی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہیں گناہ کرنے سے روکیں گے۔ یعنی لوگ ہمیشہ، میں نے کئی بار سنا ہے، اس سے دوستی رکھو، اس سے رکھو۔ اپنی اولاد کو یہ بھی مشورہ دیجئے، اپنی اولاد کو کہیے کہ اپنے عالم سے بھی دوستی رکھیں، مولانا سے دوستی رکھیں، اہل علم لوگوں سے دوستی رکھیں۔ کیوں؟ عالم جتنا بھی بگڑے گا آپ کی اولاد کو کبھی حرام کی طرف نہیں لے جائے گا، آپ کی اولاد کو کبھی بھی حرام کی طرف وہ نہیں لے جائے گا، کیونکہ عالم کی دوستی سے یہ نجات پا جائیں گے۔ اچھے لوگوں کی دوستی کریں، پرہیزگاروں کی دوستی کریں، دینداروں کی دوستی کریں، تاکہ ان کو آپ کے بچے جو ہے وہ نیکی کی طرف چلے جائیں اور ان کو اچھا رستہ دکھائیں۔ پرہیزگاروں کے ساتھ دوستی رکھو، کیونکہ متقی اور پرہیزگار لوگ اللہ کی رضا کے لیے تم سے دوستی رکھیں گے اور زندگی کے مشکل ترین حالات میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی دوستی کا فائدہ یہ ہے کہ یہ تمہیں گناہ کرنے سے روکیں گے۔ اور پھر تیسرا اصول جو مولا امیر المؤمنین نے جناب قمیل کو فرمایا، گناہ گاروں سے دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ تمہیں تمہارے خاندان کو گناہ سے آلودہ کر دیں گے، اس لیے کہ اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے گناہ گاروں سے دوستی نہ کرو۔ اور چوتھا اصول جو ہے، حضرت علی نے فاسقین سے دوری کا اختیار کرنے کا حکم دیا اور منافقین سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ کتنا حکمت ہے مولا کے قول میں، فاسقین سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا، منافقین سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ منافقین ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور انہیں معاشرے سے جدا کرنا مشکل ہے، لہذا ان کے مکر و فریب اور حیلے سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ خیانت کرنے والا شخص، پانچواں، خیانت کرنے والا شخص دوستی اور رفاقت کے لائق نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ہم ان چیزوں کو، مولا کے فرامین کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو یقیناً ہم کامیابی پا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، میرا اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، میرا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، میرا اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے انصاروں میں شامل فرما۔ میرا اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ یا اللہ سید انور حسین نقوی صاحب کے جوان سال بیٹے جو پاکستان میں وفات پا گئے،
پروردگار آل محمد کا واسطہ ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرا اللہ آل محمد کا واسطہ سید انور شاہ صاحب کو اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہم پہ اپنے خصوصی رحم و کرم کا نزول فرما، اور میرا اللہ تمام مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات اور عالم انسانیت کو اس کرونا وبا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم پہ اپنے خصوصی رحم و کرم کا نزول فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین و مرحومات کی بخشش فرما، ہمیں ہماری اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔